انشاءاللہ آج حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کے نام سے مشہور ہے، اور جس کا ترجمہ جو ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو آج اس کا جو ہے 26واں مقالہ المقالۃ السادسۃ والعشرون کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ مقالہ ذرا طویل ہے، تو انشاءاللہ اس کو 2 حصوں میں 2 ہفتوں میں انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ اب اس مقالے کا عنوان شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا عنوان دیا ہے کہ احوال کو پوشیدہ رکھو۔ یہ اس کا عنوان جو مقالے کا جو مضمون آپ نے جو مرتب کیا ہے، کیونکہ پیران پیر کے مقالات میں کا عنوان نہیں ہے، ان کے اپنے خطابات کے حساب سے اس کا عنوان نہیں ہے۔ اب مترجم نے اپنی صلاحیت اور اپنے علم اور اپنی دانش سے وہ مقالے کو پڑھنے کے بعد میں اس کا ایک نتیجہ نکالا کہ یہ مقالے کا ماحصل کیا ہے، تو اس کے حساب سے انہوں نے اس کے عنوانات رکھے ہیں۔ اب تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مقالے کا عنوان ہے احوال کو پوشیدہ رکھو، یعنی اپنے حال کو پوشیدہ رکھو۔ یہ بہت کام کی بات ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے کہ ہم اپنے لوگوں کے سامنے اپنے حال کو پیش کرتے۔ یعنی مثال کے طور پہ ضرورت نہیں رہتی مگر بولتے کہ میں نماز پڑھ کے آیا، تو آپ کیا بتانا چاہیں؟ آپ سامنے والے پہ اپنی عبادت کا اس کے سامنے آپ اظہار کر کے اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم میرا احترام کرو کہ میں نمازی ہوں، تو یہ ریاکاری ہوئی، یہ ریاکاری ہوئی۔ کیوں کہ تم جو چیز اللہ کے لیے عبادت کرے اور دنیا سے اس کی جو ہے تعریف کی خواہش مند کیوں پڑے؟ جو تم خدا کے لیے کرے تھے، اب تم دنیا کے لیے کیا کوئی تم فکر مند کیوں ہو کہ دنیا تم کو اس کی وجہ سے تمہاری عزت کرے؟ تو لہذا اولیاء اللہ کے پاس حال کو پوشیدہ رکھنا بہت بڑا کام ہے، کہ کبھی اپنے حال کو لوگوں پہ ظاہر مت کرو۔ کیوں کہ میرا حال میرے رب کے ساتھ معاملہ ہے، میرے رب کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ میں دنیا داروں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے کیا کو اظہار کروں؟ اس کا کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اگر وہ لوگ میرے کو عبادت گزار سمجھ کے عزت بھی کریں گے، کل اگر میرے سے کوئی غلطی ہو تو میرے کو گالی بھی دیں گے وہ، مگر میرا رب ہے جو میری نیکی کو قبول کرے گا اور میری برائی پہ پردہ کرے گا۔ تو لہذا حال کو پوشیدہ رکھنے کا بیان ہے یہ کہ احوال، یعنی حال کی جمع احوال ہے، اپنے احوال کو پوشیدہ رکھو۔ حضرت شاہ بغداد یعنی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے چہرے سے پردہ نہ اٹھاؤ، اپنے چہرے سے پردہ نہ اٹھاؤ، مطلب وہ کپڑا جس سے زنان عرب اپنا چہرہ ڈھانپتی ہے، یعنی اب چونکہ وہ لغت کی گفتگو ہے تو یہاں پر اب جملہ کیا ہے؟ قال لا تکشف البرقع والقناع عن وجهك، تو اس کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ لغت کی کتاب شرح میں برقع کا معنی یوں درج ہے کہ وہ کپڑا جس سے زنان عرب اپنا چہرہ ڈھانپتی ہے، اور قناع کے معنی اونی کے اوپر ڈالے جانے والا کپڑا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لباس برقع اور قناع سے ذکر سے اشارہ فرما دیا کہ جب تک کمال ظاہر اور برہان توحید یعنی توحید کی دلیل ثابت نہ ہو جائے مرد عورتوں کا حکم رکھتا ہے۔ اب تم جب تک جو ہے اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، کیونکہ جب تک تمہارے پاس جو ہے کمال ظاہر نہ ہو اور توحید ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک تم اپنے آپ کو جس طریقے سے عورت اپنے حجاب میں رہتی ہے اس طریقے سے تم اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھو۔ اس لیے اسے مرد ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے،
مرد ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ معرفت کے انوار و اسرار عورت کا حکم رکھتے ہیں، لہذا مردوں کے لیے ان کا چھپانا ضروری ہے۔ اب اس میں ایک شعر سے انہوں نے اس کی اور اپنی تفسیر کی، اپنی توجیہ فرمائی ہے۔ تا مرتبہ کمال حاصل نہ کنی، باید کے دم سر حقیقت نہ زنی، مرداں ہم در دعوی و مردی چو زنن، تو خود چو زنی کہ نہ مردی نہ زنی۔ مرتبہ کمال کے حصول سے قبل، یعنی کمال حاصل ہونے سے پہلے حقیقت کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہیے، حقیقت کا راز نہیں ظاہر کرنا چاہیے۔ مرد تو جوامردی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، مگر تو یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ نہ تو مرد ہے نہ عورت۔ جب تک مخلوق سے باہر نہ آ جاؤ، جب تک مخلوق سے باہر نہ آ جاؤ، کیا مطلب؟ مخلوق کے تعلق اور اس کے وجود کی گرفتاری، ان کے طرف افعال کی نسبت، ان سے نفع و نقصان اور مدح و ذم جاننے اور ان کی کسی چیز کا طمع کرنے سے فانی ہو جاؤ۔ جب تک تم مخلوق سے اپنی غرض وابستہ رکھو گے، جب تک تم اپنے نفع و نقصان کو مخلوق سے مربوط رکھتے رہو گے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ جنون ہے، پاگل پن۔ اس لیے کہ تم اب نادانی میں ہے، مگر ہو رہا کہ ہم جو ہے مخلوق کو ہم اپنا جو ہے معبود بنا لیتے ہیں، تمام آرزوؤں کا دار و مدار مخلوق سے ہو جاتا ہے، ہر چیز نفع و نقصان کا معاملہ مخلوق سے ہوتا ہے۔ تو بولے کہ جب تک کہ تم مخلوق سے باہر نہ آ جاؤ، نہ آئے میرے کو مخلوق سے، ٹھیک ہے شرع شریف کے اعتبار سے زندگی جینا ہے جی لوں گا، جو تعلقات ہے اس کو باہر رکھوں گا، ملنا جلنا دوستی سب ہے، مگر نفع نقصان اور غیر ہر چیز کا میرا معاملہ اللہ سے، ان سے نہیں۔ اب یہ بات عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں تو ہم تو جو ہے ظاہر میں کسی سے ملاقات ہوئی، کار ہوا، اس سے فائدہ ہوا، اس سے نقصان ہوا، اس سے تکلیف ہوئی، اس سے راحت ہوئی، یہ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی ربط ہی نہیں رہ رہا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف زبان کی حد تک محدود کر لیے، اس کا عمل ہمارے اعمال پہ کہاں ہے، اس کا اثر ہمارے اعمال پہ نہیں ہو رہا۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب تک مخلوق سے باہر نہ آ جاؤ، تمام احوال میں اپنے دل کی توجہ ان سے ہٹا نہ لو، اور خواہش نفس پھر ارادہ اور آرزو زائل نہ ہو، پھر دنیا و آخرت کی اشیاء سے فنا عطا ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ منع و عطا، اقبال و ادبار و غضب و رضا میں نفس اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی مخالفت سے باز آ جائے۔ اوامر و نواہی کیا ہے؟ میں کئی مرتبہ ذکر کرا آپ لوگوں سے کہ قرآنی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا کرنے کا حکم دیتا ہے وہ امر ہے، امر کی جگہ اوامر ہے۔ نواہی کیا ہے؟ نہیں ہے، نہیں کا نواہی ہے۔ تو جس بات سے منع فرما دیا اس سے رک جاؤ، جس بات کا حکم دیتا ہے کرنے کا وہ کرو، اور جس بات سے منع فرما دیتا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو شرع کے جو احکام ہوتے ہیں مفتیوں کے پاس یہی باتوں کا پاس کہ اوامر و نواہی، یعنی جس بات کی جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام۔ اس کے اوپر جب تک کہ تم مکمل طور کے اوپر کاربند نہ ہو جاؤ تو اس سوراخ والے برتن کی طرح ہو جاؤ گے، اس سوراخ والے برتن کی طرح ہو جاؤ گے جس میں ارادہ خداوندی کے سوا کوئی ارادہ نہیں ٹھہر سکے۔ یعنی جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق نہیں اور تمہارے لیے تیار نہیں کی گئی تو اس کی خواہش زائل ہو جائے گی۔ یہ موت کی 3 قسموں کی طرف اشارہ ہے، یعنی مخلوق، خواہش اور ارادے کی موت، جیسا کہ دیگر مخالفت میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔
جن کے ساتھ باطل کا تعلق ہو سکتا ہے. باطل یعنی جھوٹ، حق ہے، حق کا ضد، حق کا مخالف باطل ہے. تو بولے کہ جن کے ساتھ باطل کا تعلق ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کریم کے مشاہدے اور حق کے ملاحظے کے بغیر اس کی آرزو کی جا سکتی ہے. جب سوراخ والے برتن میں بہنے والی چیز قرار نہیں پاتی اور تمہارا دل خالی ہو جائے گا، تمہارا دل خالی ہو جائے گا تو تمہارا دل نور خدا سے اس طرح بھر جائے گا جب اپنی ذات سے فانی، جب اپنی ذات کو آپ مائنس کر دیے، لا الہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں الا سوائے اللہ. تو پہلے آپ انکار کر رہے ہیں، کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز کا انکار کر رہے ہیں، ہر چیز کا، خود اپنے وجود کا انکار کر رہے ہیں. اب پھر تصدیق کس بات کی کر رہے ہیں کہ باقی رہنے والا اللہ. تو بولے کہ جب اپنی ذات سے فانی ہو جاؤ، یعنی تم جب اپنے آپ کو نہ مٹا دو اور حق تعالیٰ کے ساتھ باقی ہو جاؤ گے، کیونکہ ہر فنا کے لیے بقا لازم ہے. جب تم فنا ہو جاؤ گے اس کے بعد میں جب تم باقی رہو گے تو وہ عین اللہ کی مرضی کی بقا ہے. اب اس کے بعد میں بقا ہی بقا ہے. تو اسی لیے کہ جو ہے اولیاء اللہ کے پاس، صوفیاء کے پاس ایک ہے فنا و بقا، یہ مقامات ہے. وہ تو کیا ہے یہ کہ جب بندہ خدا کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرتا، فنا بولے تو مٹ جانا مر جانا نہیں ہے، اپنے نفس کو خدا کے سامنے انہیں ختم کر دیتا. اب میری اپنی خواہش بالکل ختم، میری خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے. تب اس کے بعد میں جب نفس اس کا ختم ہو گیا تو باقی رہی روح، وہ اللہ کی، وہ بقائی بقا ہے. اب اس کے بعد میں اب اس کی بقا ہے. اب اس کے اوپر مثال بڑی اچھی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں دیکھا میں کہ نقشبندی سلسلے کے ہندوستان کے سب سے بڑے پیر ہے خواجہ باقی باللہ. تو جب ان کا آخری وقت تھا، ایک شخص آ کے بولا کہ حضور میرے کو فنا فی الفنا بقا بالبقا سمجھائیے. تو آپ بولے کہ میری میت پہ آ جانا اور جو شخص میری نماز جنازہ پڑھائے تم اس سے جو ہے یہ سوال کرنا، وہ تم کو اس کا جواب دے دے گا. تو اب وہ بیچارہ طالب علم اب انتظار کر رہا کہ حضرت کب مرتے. اطلاع ملی کچھ دن کے بعد میں کہ خواجہ باقی باللہ رحلت فرما گئے دنیا سے. یہ دوڑا چلے گیا ان کی نماز جنازہ میں. دیکھا کہ بہت سارے لوگ نقاب پوش ہیں، بہت جماعت کی مقتدی، کافی جو ہے نماز جو لوگ آئے تھے میت میں شرکت کے لیے وہ کافی لوگ نقاب پوش ہیں، حتیٰ کہ امام بھی نقاب پوش تھے. تو یہ گیا قریب امام کے پاس چلے گیا، جا کے بولا کہ حضور وہ حضرت قبلہ جو ہے مرنے سے پہلے ان سے میرا ایک سوال تھا. تو انہوں بتائے تھے کہ بھائی کہ میری نماز جنازہ جو پڑھائے اس سے تم یہ سوال کرنا. تو میں آ گیا، آپ مہربانی کر کے اس سوال کا جواب دے دیجیے. تو جب نقاب اٹھائے تو خود باقی باللہ تھا. تو اس لیے کہ اب بقا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو جاتا ہے. آپ فنا ہوئے، آپ کے نفس کی فنا ہو گئی، اب باقی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کیونکہ باقی اسی کی ذات ہے. اب جو بقا ہے اس کی محبت اس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بتا گیا ہے کہ جب تم اپنی ذات سے فانی اور حق تعالیٰ کے ساتھ باقی ہو جائے گے، کیونکہ ہر فنا کے لیے بقا لازم ہے. تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد، رضا اور امر و ارادے کے سوا کسی کی جگہ اور راہ نہ ہوگی. ہاں، تمہیں اپنے دل کا دربان بنا دیا جائے گا. ہاں، تمہیں اپنے دل کا دربان بنا دیا جائے گا تاکہ امر الہی کے سوا کوئی چیز دل میں داخل نہ ہو سکے. اور توحید و عظمت اور کبریائی حق کی تلوار سے نوازا جائے گا تاکہ اس کے علاوہ تجھے کسی کی یاد نہ رہے. اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی تمہارا مقصود ہے اس پر لا کی تلوار چلا دو. نہیں، لا مطلب نہیں،
بولے اس پر لا کی تلوار چلا دو، کیوں کہ وہ تمہارا معبود وہمی ہے، اس لیے کہ اب اس کی اگر تم وہ تلوار نہیں چلاؤ گے تو وہ تمہارے وہم میں وہ معبود ہو جائے گا تمہارا۔ اب تمہارا توحید کا دعویٰ جو ہے ابھی اتنا پکا نہیں ہوگا، اس میں بڑی گڑبڑی موجود ہے، تو پہلے اس بات کو طے کرو کہ تم تم جو بھی مقصود ہے اس پر لا کی تلوار چلا دو، تاکہ جب تمہارے سینے سے کوئی خواہش اٹھ کر دل کے دروازے کے قریب آتے دیکھو تو اس کا سر گردن سے جدا کرتے ہوئے اسے نیست و نابود کر دو۔ جب تمہارے سینے سے کوئی خواہش اٹھ کر دل کے دروازے کے قریب آتے ہوئے دیکھو تو اس کا سر گردن سے جدا کرتے ہوئے اسے نیست و نابود کر دو۔ یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے اوپر اس طریقے سے قابو پانا کہ تمہارا نفس اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی سرزنش، کوئی گڑبڑی نہیں کرنا، اس کو اختیار نہیں رہنا۔ کوئی مثال کے طور پہ جیسے حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں دیکھا میں کہ ایک مرتبہ آپ کا دل چاہا کہ میں دودھ پیوں، تو آپ کو غصہ آ گیا کہ میرا نفس اب میرے سے دودھ کا مطالبہ کر رہا، اس کی یہ ضرورت ہو گئی کہ میرے سے دودھ کا مطالبہ کرتا ہی نہیں، قسم کھا لیے کہ مرے تک میں دودھ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو اس طریقے سے نفس کی بات کی مخالفت کرتے تھے وہ لوگ۔ میرا نفس مطالبہ کیسا کرتا میرے سے، میرے نفس کا کوئی بات ولی جبیج بنتا۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے نفسہ رکھ کے، موٹے رکھ کے ولایت کی باتیں کریں، یہ سب دھوکے بازی فریب ہے۔ یہ ولی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اپنے نفس کو جو ہے اپنے قابو میں کر لیتا۔ اس کا نفس اب اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اس کا نفس بالکل مردہ ہو جاتا، اس کے پاس اس کی نفس کی پوری قوت سلب کر لی جاتی، اب اس کو کسی قسم کا مطالبہ کرنے کا انہیں اختیار نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان صحیح ہو جاتا کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، تمام جو ہے وہ مقام وہ ہے۔ اس لیے کہ تم اپنے نفس کو جب تم اپنے قابو میں کر لو اور نفس کی حکومت کو تم معطل کر ڈالو تو اس کے بعد میں جو باقی رہیں گی وہ خدا کی طاقت ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کسی کے لیے دعا کرو پوری ہو جائے، کسی کے لیے برا بولو ہو جائے، اچھا بولو ہو جائے، اس لیے کہ اب جو حکم ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اب آپ کا نفس دخل نہیں دے رہا۔ تو جب تک آپ اپنے نفس کے اوپر اس طریقے سے قابو نہیں پاتے اس تک خدا کی دوستی کا تصور محال ہے۔ اس صورت نفس اور دنیا و آخرت کی کوئی خواہش، کوئی آرزو اور کوئی ارادہ تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ یعنی تمام خواہشات اور آرزویں پست، مغلوب اور خراب ہو جائیں گی۔ اب کوئی خواہش، کوئی آرزو تم پہ حکومت نہیں کر سکے گی۔ اب ہم لوگ کیا ہے، ہم خواہش اور آرزوؤں کے بندے ہیں۔ ہم بولتے رہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مگر اللہ معاف کرے سینکڑوں معبود ہمارے دن میں بدلتے آگے پیچھے روزانہ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر خواہش ایک معبود ہو جاتی، ہر خواہش ایک معبود ہو جاتی۔ تو آپ خواہش کی پیروی کر کے اپنے آپ کو اللہ کا دوست بولتے، کم سے کم اس جھوٹ سے تو بچو۔ آپ خواہش کے بندے ہیں، اپنے آرزوؤں کے بندے ہیں۔ آپ کو اللہ سے دوستی کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی دوستی رکھنے والا اپنی خواہش، اپنی آرزو کو کوئی اس کو قریب آنے نہیں دیتا، اس کو قریب آنے نہیں دیتا۔ اب چونکہ ذکر ہو رہا پیرانے پیر سرکار کا، تو ایک بات ضمناً بتا دوں کہ اب یہ مقام جو ہے کیسا ہے۔ ایک عورت پیرانے پیر سرکار کے پاس آئی اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے کہ بھائی مدرسے میں کچھ پڑھ لے گا، علم حاصل کر لے گا، اور بڑا پیر کا مدرسہ ہے تو کچھ کھانے ہونے کے لیے بھی اس کو جو ہے، غریب عورت تھی، مجبور تھی اس کے کھانے پینے کا بھی، تو کھانا وانا بھی ہو جائے گا اس کا۔ بچے کو چھوڑ دی، چلے گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں جب آئی تو دیکھی کہ بچہ
کمزور، جس حالت میں چھوڑ کے گئی تھی اس سے اور کافی کمزور ہو گیا، اور دیکھی کہ وہ سوکھی روٹی اور مرچی جو ہے وہ کچھ بالکل اس کے سامنے رکھا ہوا کھانے کے لیے۔ بڑی تکلیف ہوئی اس کو، ماں تھی، بہت تکلیف ہوئی کہ میں اتنے بڑے پیر کے پاس لا کے مدرسے میں چھوڑی، میں سمجھی کہ میرا بچہ کچھ کھا پی لیں گا، کچھ میرے بچے کی صحت بھی اچھی رہے گی، علم بھی مل جائے گا، اور میرے بچے کے ساتھ تو یہاں یہ سلوک ہے کہ اس کو تو اس سے اچھا تو میں اپنے گھر میں کھلا لیتی تھی۔ بڑی تکلیف ہوئی، اور تکلیف اس کی اور بڑھ گئی جب دیکھی کہ پیرانے پیر جو ہے مرغ وغیرہ کھا رہے تھے، اور تکلیف بڑھ گئی کہ بھئی میرے بچے کے طلباء کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا، اور اتنے بڑے سرکار اتنے بڑے پیر ہو کے جو ہے مرغ کھا رہے ہیں، اور ہم اب بڑے افسوس میں تھی۔ بہرحال بولی کہ چل بیٹا جیسا بھی ہو غریب اپنے ہاتھ پال لوں گی تجھے اپنے پاس، چل بھائی۔ تو جب بچے کو لے کے جا رہی تھی، اجازت چاہی پیرانے پیر سے کہ میں لے کے جاتی ہوں بچے کو، تو مجھے کیا بات ہے، کیوں ناراض دکھتی تو؟ جی نہیں، بس آپ بڑے لوگ ہیں، معاف کر دیجئے، بس میرے بچے کو میرے کو لے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں لے کے جاؤ، تمہارا بچہ ہے، مگر تم بتا تو ناراض کس بات کی؟ تو اب جب پھٹ گیا اس کا سینہ، غصے میں آ کے بولی کہ آپ یہ کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلاتے، آپ تو اللہ کے دوست اللہ والے ہیں، آپ ایسا کریں تو میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی۔ بولے اچھا تکلیف اس بات کی ہے تیرے کو؟ بولے ہاں۔ تو جو سامنے جو مرغ کھائے تھے اس کی ہڈیاں جو رکھے تھے، وہ ہڈیاں میں مارے کہ خم باذن اللہ، تو مرغ اڑ گیا۔ تو بولے آج وہ کر لیا تو کل ایسا ہوتا ہو، آج وہ ایسا نہیں کرا تو کل ایسا کیسا ہوتا ہو۔ تو ہم اپنے نفس کو اتنا مار چکے ہیں کہ اس کے بعد میں اب ہمارے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر عطا و نعمت کے ہم مستحق ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے، فنا کر دیے۔ اب ہمارا نفس ہم سے کچھ تقاضا نہیں کرتا، ہم وہی چیز کھاتے ہیں جو ہم کو رب کا حکم ہوتا ہے۔ اور آپ خود فرماتے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں عبدالقادر کی جان ہے، میں زندگی میں وہ کھانا نہیں کھایا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم نہیں دیا، میں وہ کپڑا نہیں پہنا جس کو جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا، میں وہ پانی نہیں پیا جس کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم نہیں دیا۔ تو یہ تمام چیزیں سب سے پہلی اس کا جو ہے سبق یہ ہوتا کہ اپنے نفس کو آپ اپنے قابو میں کرو۔ آپ نفس کا حکم مانتے ہوئے اللہ کی دوستی کا دعویٰ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور جھوٹ ہے۔ نہ اس کی کوئی بات سنی جائے، یعنی تمام خواہشات اور آرزوئیں پست مغلوب اور خراب ہو جائیں گی، نہ ان کی اطاعت کی جائے گی، نہ ہم نفس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اچھا، نہ ان کی کوئی رائے ہوگی جس کی اتباع کی جائے گی، یعنی نفس، تمنا اور آرزو کا تم پر حکم اور تسلط نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد میں تمہارا نفس تم پہ کوئی حکم نہیں لگا سکے گا، تم پہ حاکم نہیں بن سکتا۔ اس صورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی پیروی، اس کے امر پر توقف، یعنی اس کے حکم پر ٹھہرے رہنا، اور اس کی قضا پر راضی رہنا، یعنی انہیں جو میری تقدیر میں جو کچھ فیصلہ کرا اس پہ راضی رہنا۔ دیکھیے ہم لوگ بھی راضی رہتے ہیں، مگر وہ رضامندی تکلیف کے ساتھ ہے، مجبوری کے ساتھ، غصے کے ساتھ ہے، ناشکری کے ساتھ ہے، وہ رضامندی نہیں ہوتی ہماری۔ مجبور ہے، محتاج کیا کرتا، ہاں میں بیٹھا رہتا ہوں، اللہ کی مرضی، دل سے مانتا، دل سے نہیں مانتا، خوف سے مانتا، کہاں گستاخ کہاں دوزخ میں ڈالتا کہ میرے کو جنت سے محروم کر دیتا کہ۔ تو یہ رضا کا صحیح معیار نہیں ہوتا۔ رضا کا معیار یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ راضی، تیری مرضی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ رضا ہے۔ کہ رضا میں اگر آپ کی دلجوئی نہیں ہے، رضا میں اگر آپ کے دل میں شکوہ، شک و شبہ اور تنگی ہو رہی، تو وہ رضا کے پیمانے پہ پورا نہیں اترتا۔ تو امر پر توقف اور اس کی قضا پر رضا، بلکہ قضا و قدر میں فنا رہ جائے گی۔ کیا مطلب؟ یہ مقام رضا سے بلند تر ہے، کیونکہ اس مقام رضا میں
ہستی اور اختیار کا شائبہ باقی ہے ابھی یعنی رضا کی جو ہے اس کے اندر آپ اپنی ہستی کو باقی رکھے ہوئے ہے. اب اس کے بعد میں خضا و قدر میں فنا ہو جائے گے تو وہ مقام رضا سے بھی بلند مقام ہو گیا. ہاں اب اس کے بعد تو تم رب قدوس اور امر رب العزت کے عبد بن جاؤ گے. جب پھر تم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور اس کی حکم کے صحیح معنوں میں تم بندے ہو جاؤ گے، نہ کہ مخلوق کے بندے نہیں رہیں گے. اب تم صرف خدا کے بندے ہو جائیں گے اور ان کے اعتقادات کے غلام. جب اس طرح خدا تعالیٰ کے امر پر اندر مداومت پیدا ہو جائے گی تو تمہارے دل کے آس پاس غیرت کے خیمے اور عظمت کی قندیلیں تیار ہوں گی اور تم پر جبروت کا غلبہ ہوگا اور دل کو حقیقت و توحید کے لشکر گھیر لیں گے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاسبان دل کے قریب کھڑے ہوں گے تاکہ وہاں مخلوق کی، شیاطین کی، خواہشات نفس کی باطل ارادوں اور غلط آرزوؤں کی رسائی نہ ہو سکے. الحمدللہ. تو اب یہ سیف توحید کب ملتی ہے، یعنی توحید کی تلوار کب ملتی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ محض مرتبہ فنا کے حصول سے، یعنی فنا کا مرتبہ آپ کو مل گیا، توحید اور عظمت و کبریائی کی تلوار سے نواز دیا جاتا ہے تاکہ اس تلوار کے ساتھ ماسوا کا سر کاٹ دے. یعنی اب جب تم کو وہ توحید کی تلوار ہاتھ میں آ جائیں گی تو تم ہر اس کے غیر کا جو ہے قلاقمہ کر دیں گے. اب کوئی مخلوق، کوئی خواہش، کوئی ارادہ تم کو اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور نہیں کر سکے گا اور تمہاری نظر، تمہاری فکر ہر چیز میں اب سوائے خدائے قدوس کے اور کسی کی معبودیت ثابت نہیں رہے گی، صرف اور صرف اس کی معبودیت قائم رہیں گی. اب ہمارے پاس جو روزانہ معبود بدلتے جا رہے ہیں، کبھی ارادہ ہمارا معبود، کبھی خواہش ہماری معبود، کبھی یہ تمام دنیا کی مخلوق ہماری معبود، اس تمام سے چھٹکارا مل جائے گا. اس کے بعد میں اب تمہارے پاس صرف ایک ہی معبود ہوگا، وہ تمہارا رب. اور اس کی تمنا و آرزوؤں کو زائل کر سکے. جب فنا کا معاملہ دوام یعنی پرماننٹ ہو جائے اور استقرار و تمکن حاصل کرے، یعنی آرام ہو جائے ایک دم، اب اس میں دوام آ جائے، یعنی اس میں بقا ہمیشہ کے لیے سکون نصیب ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں نفس اور اس کی خواہشات کے زائل کرنے میں قوت و استحکام حاصل ہوگا. اب جب تم کو یہ مقام ہوگا تو پھر تم اپنے نفس اور خواہشات کو تم ختم کر سکو گے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمیشہ تم کو مرغوب کرتے جائے گا. کیونکہ شیطان ہمیشہ تم کو دنیاوی خواہشات اور دنیاوی لذات سے ہمیشہ تم کو یہ پرکشش بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتے جائے گا، دنیا کو تمہارے سامنے جنت بنا کے پیش کرتے جائے گا. مگر جب اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھنے والا اس کو کہ آخرت کی جنت اس کے سامنے رہتی تو یہ اس کو کچھ چھوٹی نظر آنے لگتی، کیونکہ وہ جنت کا نظارہ کرنے والا ہو جاتا انہیں. تو اس کے بعد میں اس کو یہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے حاصل کروں، یہ ختم ہونے والی ہے نا، دولت ہے ختم ہو جاتی ہے، بلڈنگ ہے گر جاتی ہے، یہ تمام چیزوں کے پیچھے گئے کو پڑو. میں وہ نعمت کے پیچھے جاؤں گا جو اللہ میرے کو حشر میں میرے سے وعدہ کرا، جو بقائی بقا ہے، بقائی بقا ہے، اس میں کوئی ختم ہونا ہی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قیامت ہمیشہ باقی رہنے والی، حشر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو بولے میں پرماننٹ چیز کی طرف جاؤں یا ٹیمپرری چیز کی طرف جاؤں؟ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے، جس چیز میں زیادہ مضبوطی، جس میں پائیداری دکھتی اس کی طرف رغبت ہوتی ہے انسان کی. تو اب اللہ والوں کو جو ہے یہ بات پتہ چل جاتی کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کیا فرمایا کہ آخرت بہت لمبا عرصہ ہے، بڑی نعمتیں ہیں، بڑی پرکشی، تمام لذتوں سے محفوظ ہوا رکھا، اور پھر وہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی. تو لہٰذا وہ فکر اچھی ہے یا دنیا کی فکر میں پڑو کہ جو ایک عرصے کے بعد میں بہت بڑا دولت مند ہوں، جو بھی ہوں،
مر گیا تو خود اپنی دولت کا وارث نہیں رہتا میں، تو اس کے پیچھے فنا ہو جاؤں گا میں؟ نہیں، یہاں پہ یہ ہے کہ جتنا تو اپنی مرضی سے دے دیے لے لوں گا، میری زندگی کے لیے دیتا کرم ہے تیرا، مگر وہ میرا مقصود نہیں ہے، میرا مقصود تیری رضا ہے، اس لیے کہ میرے کو تیرے سامنے صورت دکھانے کے قابل رکھ، میں وہاں پہ شرمندہ نہ ہوں، وہاں اگر میں شرمندہ ہو جاؤں گا تو میرا تو معاملہ بگڑ جائے گا، تو وہاں تیرے سامنے آ کے کھڑے رہنے کا، تیری طرف دیکھنے کی میرے کو نظروں میں وہ صلاحیت، وہ ہمت، وہ طاقت عطا کر دے تاکہ میں تیرے سامنے آ سکوں۔ اس لیے کہ جب دیکھو آپ دنیا میں کسی بڑے آدمی کے پاس جانے کے آپ کی دعوت ہے تو آپ جو ہے عام لوگوں سے زیادہ تیاری کرتے، عام دعوتوں سے زیادہ تیاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ دعوت کے حساب سے میرے ڈریس ہونا چاہیے، وہ فنکشن کے حساب سے میرا اپیئرنس ہونا چاہیے، تو وہ تمام چیزوں کا لحاظ کرتے، تو خدا کے سامنے جانے کے ایسے کی تیاری کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انشاءاللہ آج کا اب یہ مقالہ جاری رہے گا، اب یہ کافی لمبا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے اس کو ہم اسی مقالے 26 یعنی سادس عشرون کو کہ ہم جو ہے اس کا بیان جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اہل بیت، ان کی صحابہ، اور خصوصاً میرے پیر، میرے دستگیر حضور سیدنا مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل، ان کی برکتوں سے اللہ ان کے کلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی غلامی ہمارے مرتے دم تک اور قبر میں اور حشر میں ہمارا سہارا بنے اور دائم و قائم رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔